ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر نصر اللہ رانا ENT سرجن کچھ اچھی باتیں لے کر حاضر ہیں کہ بچے جو ہے ان کا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بچوں کے ساتھ جو بزرگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس چیز کا نشانہ بنتے ہیں. ہیئرنگ لاس جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے 65 کے بعد 70 کے بعد سنائی سے ہی نہیں دیتا، وہ کان پہ ہاتھ رکھ کے بزرگ بات کرتے ہیں، کونے خطرے میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے آپ کو. بلکہ میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ آدمی بوڑھا تب ہوتا ہے جب وہ سننا بند ہو جاتا ہے. سنتا رہے تو وہ ایکٹیو رہے گا، اس کو ہم بوڑھا نہیں کہیں گے. بڑھاپا تبھی آتا ہے جب کان بہرے ہو جاتے ہیں. اور اس ایج میں بہت آسان ہے، کوئی سرجیکل زیادہ مسئلے مسائل نہیں، اور سرجری کرنی بھی نہیں چاہیے. اولڈر ایج گروپ میں سرجری کے بہت مسائل ہیں. ان کو آلریڈی ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے، کسی کے کڈنیز کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے. انستھیزیا از اے بگ پرابلم ان دس ایج گروپ. 70 کے بعد آپ اس کے کان کا انڈر انستھیزیا آپریشن شروع کر دیں. اس کے لیے جو میں اگین آئی ول ریپیٹ، دا ماسٹر ٹریٹمنٹ از دی ہیئرنگ ایڈ. اس بزرگ کی کان کو چیک کرے ENT اسپیشلسٹ خود پراپر. یہ نہیں کہ آپ مریض کے میں بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ، ایک قصور میں بیٹھا ہے، وہ چھوٹا سا سٹور بنایا ہوا ہے، وہ آلے بیچ رہا ہے. جیسے عام پیناڈال کی گولی ہے وہ جگہ جگہ سے مل لیتی ہے. اب یہ آلہ جو ہے نا یہ بھی ایک عام سی چیز ہو گئی ہے، لیکن اس کا مس یوز ہوتا ہے. اس کو پراپر لگانا کرنا اسی طرح ہے جیسے کسی کو شوگر ہے. اب شوگر کی گولی تو ہر جگہ سے مل جاتی ہے، لیکن کیسے ایک سپوز گولی جو شوگر کی دینی ہے، کس طریقے سے اس میں انسولین دینی ہے یا نہیں دینی، یہ ڈاکٹر کا کام ہے. یہ ادھر ادھر کی چیزوں کا نہیں ہے کہ کوئی جیسے ایک ایکس رے والا ریڈیولوجسٹ بیٹھا ہے وہ اٹھا کے کہ جی، یا کوئی پیتھولوجسٹ ہے اس کا کام ہے تشخیص کرنا کہ یہ شوگر ہے. اب پیتھولوجسٹ نے کہا جی شوگر بڑھی ہوئی ہے. اب اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پارٹ ہے میڈیکل اسپیشلسٹ، یعنی وہ ڈائبٹیز کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ دوائی دے گا، وہ اس کو چلائے گا. اسی طرح یہ اعلیٰ اسمات پہلے ENT اسپیشلسٹ اس کو اسیس کرے، کان کو دیکھے کہ آیا کان آلہ لگنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں. کئیوں میں سوراخ چھوٹا ہوتا ہے، کئیوں کا سوراخ بند ہوتا ہے، کئیوں کے جو کان کے اندر جو ایکسٹرنل آرٹری کینال ہے وہ تقریباً ایڈلٹ میں 1.5 انچ کے قریب ہوتی ہے، اس میں بعض کا سوزش ہوتی ہے، فنگس ہوتی ہے، اوٹائٹس ایکسٹرنا ہوتا ہے. اس وقت میں آلہ لگاتے ہیں وہ کان اس کا اور خراب ہو جاتا ہے. وہ مریض آگے چیختے چلاتے ہیں. کل ہی میرے پاس پیشنٹ ایک آیا ہوا تھا جنگ سے، وہ کہتا ڈاکٹر صاحب وہ آلہ اتنے لوایا سی کدھر گئے میں نا نہیں لینا، وہ آلہ لاتا تو بس میرے کانے سوج گیا. دیکھا تو اس کے اوٹائٹس ایکسٹرنا تھا. پھر اس کو میں نے آئی ٹریٹڈ. وہ اوٹائٹس ایکسٹرنا وہ کان کو دیکھنا پڑتا ہے، آٹوسکوپی کرنی پڑتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اندر کی اس کی ایکسٹرنل آرٹری کینال کی کنڈیشن کیا ہے. پھر اللہ رحم کرے اگر کان میں پردے میں سوراخ ہے، پیپ آ رہی ہے تو اس کی مینجمنٹ ہے. یہ نہیں کہ پیپ آ رہی ہے اوپر سے آپ آلہ لگا دیں تو اور کام خراب ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ آلہ جو اولڈ ایج میں ہے پراپر چیکنگ کے بعد ENT اسپیشلسٹ لگائے. جیسے اولڈ ایج میں اینک لگ جاتی ہے تو اینک لگے ہوئے آدمی کو کوئی اندھا نہیں کہتا، اخلاقی جرم نہیں ہے. جیسے ایک چھتری کی ضرورت ہے، ایک بوڑھے آدمی کو لاٹھی کی ضرورت ہے. بلکہ میں نے اپنے جو PTV کے میرے پروگرام ہوتے تھے ہیلتھ فورم میں نے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. میرے کرامت مغل صاحب پروڈیوسر ہوتے تھے بڑے اچھے طریقے سے، اور ایک پروگرام پروڈیوسر تھی ہماری روحی اجاز. انہوں نے مجھے احتیاط پروگرام کے اوپر کافی لوگ گائیڈ کیا. اب احتیاط جو تھا وہ بھی بڑا ہمارا پاپولر تھا، لیکچر دیتے تھے کیا احتیاط. کان میں اگر آلہ لگانا ہے تو احتیاط کرنی ہے. یہ نہیں کہ کڑچ کر کے آلہ لگا لو تو بعد پھر کان سوج جائے تو پرابلم پیدا ہو جائے. یہ میرا مقصد سمپل صاحب کے لیے کہنے کا ہے کہ یہ اعلیٰ اسمارٹ یہ ایک ENT اسپیشلسٹ کا کام ہے. پہلے کان کا ایگزامینیشن کرے پراپرلی، پھر اس کو ڈسپینس کرے، پھر اس کا تھوڑا سا فالو اپ بھی کرے. آلہ لگانے کے بعد مہینہ کے بعد 15 بعد بلا کے پوچھے کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. پھر اس کو 2-3 مہینے کے بعد، آج بھی میں نے 3-4 پیشنٹس ہیں جن کو لگائے ہیں، ان کو میں نے یہی کہا کہ آپ نے ودن 1 منتھ پھر مجھے چیک کرانا، اس کے بعد پھر 2 مہینے کے بعد چیک کرائیں، پھر 3-4 کہ پتہ چلے کہ کان میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. اعلیٰ پر کا ایک سستا اور آسان علاج ہے. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا ہماری یہ جو کانفرنس تھی 5th SAARC ENT کانفرنس نیو دہلی میں، جہاں پر اللہ نے مجھے موقع دیا، میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کانفرنس کا افتتاح کیا موم بتی جلا کر. کینڈل لائٹنگ سیریمنی میں آئی واز دا چیف گیسٹ. وہاں پر انڈیا کے ٹاپ موسٹ لوگ کھڑے ہیں میرے ساتھ. ان کے میڈیکل جو ان کے ہیلتھ منسٹر ہیں یعنی راما داس وہ بھی کھڑے ہیں. پھر ان کے ایڈمرل VK سنگھ ہیں جو میڈیکل کور کے DG آرم فورسز میڈیکل سروسز ہیں. نیپال کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کے ENT کے اپنے پروفیسر وینکٹ ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں.
such a topmost low people are standing there, and there are 5,000 people that is sitting, and they are all ENT specialists. 5,000 ENT specialists کی گیدرنگ نہ میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی اتنی بڑی گیدرنگ ENT اسپیشلسٹ، کیونکہ ENT اسپیشلسٹ تھوڑے ہوتے ہیں، باقی اسپیشلٹیز بڑی ہیں، ENT کے ڈاکٹر تھوڑے ہیں. however they all had assembled there کہ ہم اس خطے میں، اس ساؤتھ ایشیا میں کیسے ENT کو بہتر کر. اب وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہیئرنگ یہاں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بچے جو ہیں ان کے کانوں میں پرابلمز ہیں، جو بڑے ہیں ان کے اپنے پرابلمز ہیں. تو اس کے لیے پھر جو ہماری کانفرنس تھی ٹرکی میں، آپ ٹرکی میں دیکھ سکتے ہیں انقرہ میں، تو انہوں نے بھی اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر میں کہا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی اسیسمنٹ جلدی سے جلدی کریں، ڈونٹ ویسٹ دی ٹائم. سیکنڈلی اگر آلہ لگنا ہے تو جلدی سے جلدی لگے، پھر اس کا پراپر فالو اپ ہو. اور سب سے بڑی بات ہے اولڈ ایج میں تو کوئی سی مسئلہ ہی نہیں ہے، سمجھدار ہوتے ہیں، بزرگوں کو سمجھا دیا، آلہ جیسے اس نے اینک لگانی ہے آنکھوں کے لیے. یہ میں نے آج آپ کو کنونس کیا کہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے لیکن سننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جو نہیں دیکھتے ان کی سپورٹس کرکٹ ٹیم ہے، ان میں لوگ پڑھے لکھے لوگ جج بھی بن جاتے ہیں، اسکالر بھی بنے ہیں، لیکچرر بھی بنے ہیں، لیکن بیچارہ جو سن نہیں سکتا وہ بہت زیادہ ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو آج ایک گر کی بات بتائی ہے. ارلی ڈائگنوزس آف ڈیفنس اگر ہو جائے، اس کو آلہ لگ جائے، اس کو اسپیچ تھراپی ہو جائے، تو نتھنگ لائک. جیسے آج ہی میرے پاس ابھی ریکارڈنگ سے پہلے گجرانوالہ سے ایک پیشنٹ آیا ہوا تھا، اس کو میں نے لگایا، اس کی آنکھیں کھل گئی، بچہ جو ہے وہ اچھا ایکٹیو ہو گیا. میں نے اس کو پھر بلایا 15 دن کے بعد کہ بھائی میں نے یہ لگا دیا، پھر اس کو سیٹ کرنا ہے، پھر اس کی اسپیچ تھراپی شروع ہوگی. پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتا ہے. لیکن اگر کچھ نہ کرے تو آپ تو پھر 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، کچھ نہیں کیا جی بچہ جی 8 سال کا ہو گیا جی، تو ماما بھی لیٹ بولے اسی 4 سال سے مجھے ضائع کر دے، پھر آلہ لوایا تو اسی چھوڑ دیتا. جو اکثر جو لوگ ہیں کوئی جو آلہ سوٹ نہیں کیتا، بچے میں درد ہوتا سی اسی چھوڑ دیتا، ڈسٹ بن چھوڑ دیتا. ایسے بھی مریض ہیں لوگ میرے پاس. مطلب کل مریض آئے ہوئے تھے، دیور فرام راجن پور، دیور فرام پشاور، دیور فرام کوہاٹ. وہ آلے کی اہمیت کا ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی یہ بلیسنگ ہے اگر کسی کو سوٹ کر جائے. اور ڈاکٹر جو ہے وہ 2 سال 3 سال اس کو فالو اپ میں اس کے ساتھ محنت بھی کرے. ایک دفعہ نہیں کہ آلہ لگوایا تو آپ چھلانگے لگاتے چلے جائیں. نو، کم اگین اینڈ گیٹ دی گائیڈنس فرام یور اسپیشلسٹ ڈاکٹر جہاں بھی ہے، چاہے آپ دسبیلا میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ میر پور آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں. بلکہ میرے پاس کل میر پور آزاد کشمیر سے بھی تھا مریض، اور میر پور خاص سندھ سے بھی آئے ہوئے تھے. میرا یہ جو رانا ENT سینٹر ہے، جے روڈ لاہور، اپوزٹ کینیڈ کالج، میرے پاس تمام فیسلٹیز ہیں. ہم لوگوں کو زیادہ ڈراتے دھمکاتے نہیں، ہم آتے ہیں، مریض کی بات سنی. ہر مریض جو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان آتا ہے، اس کو تسلی تشفی دے تو آدھی بیماری اسی سے ختم ہو جاتی ہے. پھر ان کو ایک جذبہ دیا کہ یہ آلہ لگوا لیں، اس سے تھوڑے سے چالو ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب دوائی نہیں ہوتی، بھائی دوائی نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پرٹیکولرلی سرجری ہے، اور سرجری بہت مہنگا ہے. جیسے کسی نے مرسڈیز گاڑی لینی ہے یا کسی نے رولز رائس لینے والی بات ہے. کاکلیئر امپلانٹ لاکھوں کی گیم ہے، اور اس کے بھی کوئی رزلٹس 100% نہیں ہے. میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں. تو اس لیے جو سستا آسان اور پریکٹیکیبل علاج ہے وہ ہے آلہ اسمارٹ. یہ بزرگوں کو لگائیں، وہ جوان ہو جائیں گے، شادیوں فنکشن میں جائیں گے، اپنے پوتے پوتیوں سے کھیلیں گے، اپنے بچوں کو صحیح گائیڈنس دیں گے. کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ان کے پاس تجربہ ہوگا اس کاروبار کا، اس میں ایکٹیولی وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں گے. تو یہ میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو سلوگن ہے ہیئرنگ فار آل، جو مجھے ملائیشیا کوالالمپور میں دیا گیا ہے، اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے کہ بر وقت اپنے ڈاکٹر جو بھی آپ کے پاس ہیں، چاہے کوئی پشاور میں بیٹھا ہے، چاہے کوئی حیدرآباد میں بیٹھا ہے، چاہے کوئی سپوز رنگیار خان میں، آپ ان کے پاس جائیں، جا کے ان سے آپ اپنا چیک اپ کروائیں اور گیٹ دی پراپر ٹریٹمنٹ. تھینک یو.